السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اور اصحاب پر۔ صدر محترم، استاذ الاساتذہ اور سیکرٹری جامعہ اور جمعیت کے ذمہ داران اور دیگر علماء اور اساتذہ کرام اور اہلیان رائے درب، یہ بات بہت ہی خوش آئند ہے کہ آپ کے سامنے دوبارہ مجھے کھڑے ہو کر کچھ بولنے، کچھ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ سب ہمارے اساتذہ وغیرہ کی تربیت کا نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے ابھی ظاہر ہے کہ ہم کچھ بولنے کے لائق بنے ہیں، ورنہ ہماری کیا حیثیت تھی، ہماری کیا اوقات تھی کہ ہم آپ کے سامنے بھی کچھ بول سکیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔ معزز حضرات اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، پیدا ہونے کے فوری بعد سے آپ کی آزمائش کا سلسلہ شروع۔ ماں نے اللہ تعالیٰ کے الہام کے بعد آپ کو ایک صندوقچے میں رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایسا انتظام کیا کہ دشمن کے گھر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پرورش اور پرداشت کی توفیق بخشی، اور فرعون جیسے جابر اور قاہر بادشاہ اور ظالم بادشاہ کے گھر میں، اس کے محل میں آپ نے تربیت پائی۔ ماں کی گود سے آپ کچھ دن ہی دور رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی انتظام کر دیا کہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ وہ نہیں پی رہے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے جوانی کا زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ نبی بنانے کے بعد پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جو ظالم تھا فرعون، اس وقت کا جو جابر اور بہت ہی قاہر، بہت ہی زبردست حکومت والا، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمہ حق بولنے کے واسطے بھیجا۔ وہ بھی بڑی سخت آزمائش تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، اے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دے، وہ فصیح اللسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو ساتھ کر دیا، اور بھائی کو لے کر آپ نے جبار، قاہر، بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ادا کرنے کی ہمت کی۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے آزمایا کہ کئی سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیمار کر کے رکھا۔ اسی طرح سے نبیوں کی جو آزمائشیں تھیں وہ سخت سے سخت، کٹھن سے کٹھن تھیں۔ اللہ کے آخری پیغمبر کی آزمائش بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے والد کے دیدار سے محروم کر دیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر میں دادا حضور کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی۔ ادھر مکے والوں نے آپ کو پہلے تو صادق کہا، امین کہا، نبی ہونے کا جب دعویٰ آپ نے کیا تو آپ کو ٹھکرا دیا اور آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ طائف والوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ادھر مدینہ آئے تو اللہ کے نبی کو اس وقت بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ طرح طرح کی آزمائشیں تھیں۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، وہ آزمائش سے اس کو پالے پڑنا ہے۔ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے، ضرور لیتا ہے، لیکن اس انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے، اتنا ہی آزماتا ہے جتنی اس کے اندر سکت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ امتحان دیتا ہے، وہ اس کی آزمائش ہے۔
میں محنت کروں، پڑھوں، اچھے سے اچھے نمبر لوں، رینک لاؤں، دوڑ دھوپ کرتا ہے بچہ اسٹوڈنٹ، اور بعد میں اس کو اس کا پھل ملتا ہے، آزمائش کی گھڑیوں سے گزرتا ہے، بعد میں اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ زندگی خود ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، زندگی خود ہماری ایک امتحان ہے، اور یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ یہاں جو بھی آتے ہیں آزمائش سے گزرنا ہی پڑتا ہے، امتحان دینا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سوالات بتا دیے ہیں، جوابات بھی بتا دیے ہیں، جوابات کو ہم حل کرنے ہیں، یہ اور آزمائش کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا موت تک، انسان کے آخری وقت تک۔ انسان بیمار ہوتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، انسان کی تجارت میں لاس ہوتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، انسان کو معاشی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، لیکن بندہ اس وقت استقامت سے کام لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو وہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، اور صبر و ثبات اس کے لیے ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آزمائش کا جو مفہوم ہے وہ اچھی طرح سے ادا ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ عبد العزیٰ کے نام سے ایک صحابی تھے، جوان بچہ ہے، ابھی والد کا انتقال ہوا ہے، والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے، اور اسی طرح سے چچا نے آپ کی تربیت کی۔ چچا نے جب تربیت کیا تو جب بڑے ہو گئے، جوانی کی منزل میں آ گئے، تو اس وقت چچا نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بکریاں ہیں، یہ تمہارے لیے نوکر ہے، یہ تمہارے لیے گھر ہے، کمرہ ہے، اب تم اپنی زندگی جیو۔ عبد العزیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی جیوں گا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد عبد العزیٰ کے کانوں میں اسلام کی آواز آئی تھی، کلمہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ آپ نے سنا تھا، مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی، اور اسلام کی دعوت کا آپ کو پہلے سے ہی شوق تھا، اور حضرت عبد العزیٰ جو بعد میں عبداللہ بنتے ہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ اگر چچا اسلام قبول کر لیں گے میں بھی اسلام قبول کر لوں۔ انتظار کرتے رہے، کیونکہ چچا سرپرست ہیں، انہوں نے مجھے گھر دیا، جانور دیے، غلام دیا، سہولتیں دیں، ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چچا کا آپ نے انتظار کیا، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آئے، اور مدینہ میں بھی کئی سال گزر گئے، فتح مکہ کا ٹائم بھی آ گیا، 8 سال گزر گئے، ہجرت کا 8واں سال تھا۔ ہمت کیا انہوں نے، عبد العزیٰ نے ہمت کیا، چچا کے پاس جانے کی جرأت کر کے کہا جا کر، چچا میں نے آپ کے اسلام کے قبول کرنے کا انتظار کیا، آج تک سالوں گزر گئے، میں اس بت پرستی اور اس دین سے بہت بیزار ہوں، پہلے سے بھی ایک اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول کی اتباع کے لیے میں اپنے آپ کو آمادہ کیا ہوں، تیار کیا ہوں، اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے میں بھی اسلام قبول کر لوں گا۔ اسلام کی بات سننے کے بعد چچا نے کہا اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو میں تمہارے بکریاں لے لوں گا، غلام لے لوں گا، گھر سے نکال دوں گا، تمہارے اوپر کا جو کپڑا ہے وہ بھی لے لوں گا، جوتا بھی اتار لوں گا، اور تم کو بالکل مادرزاد برہنہ یہاں سے جانا پڑے گا۔ عبد العزیٰ کو چچا کی یہ بات ایسی لگی جیسا کہ پوری دنیا کی دولت کو انہوں نے ایک مینڈے کی شکل میں ان کے سامنے رکھ دیا کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ چچا نے جب یہ کہا تو عبد العزیٰ نے ایک لمحے کی خاموشی کے بغیر کہا میں اسلام قبول کر لوں گا، آپ اپنی بکریاں لے لیجئے، گھر بار لے لیجئے، غلام لے لیجئے، سب کچھ لے لیجئے، میں اسلام کے مقابلے میں آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہوں۔ کپڑے اتار کر دے دیے، گھر سے وہ خالی ہو گئے، گھر سے الگ انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا، اور پھر چچا کے سامنے کہا یہ جوتے بھی لے لیجئے، اب آپ رکھ لیجئے۔ چچا نے جب ان کو وہاں سے بھگا دیا تو ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں جو ان کی حالت کو دیکھ کر بلبلاتی ہیں، تڑپتی ہیں کہ اے عبد العزیٰ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ میں ابھی موحد بن گیا ہوں،
ماں سے انہوں نے کہا میں ابھی موحد بن گیا ہوں۔ موحد کا لفظ سن کر ماں نے کہا شاید یہ ہماری بت پرستی کو چھوڑ دیا ہے، کسی اور مذہب کو اختیار کیا ہے۔ عبدالعزیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مجھے سطر ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا دیجئے۔ ماں نے کمبل دیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک انہوں نے تہبند کے طور پر باندھ لیا، ایک اور لیا، اللہ کا نام لے کر وہاں سے نکل پڑے اپنے جگہ سے مدینہ کے راستے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ مدینہ منورہ میں جب پہنچتے ہیں ساری رات چلتے ہیں، چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے آ گئے، اور مسجد نبوی کے جو بھی دروازے تھے، فرش جو بھی تھا، اس کے کنکر تھے، وہ ان کا استقبال کر رہے تھے۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا، عبدالعزیٰ وہاں گئے، دروازے پہ قدم رکھا، اتنے میں اللہ کے رسول وہاں سے آئے اور پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں جہاں سے آپ کا انتظار میں مجھے سالوں لگ گئے، آپ کے دیدار کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے، اسلام قبول کرنے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، مسجد میں رکھا، اسلام کی تعلیم ان کو سکھائی، اور صحابہ کرام سے کہا کہ یہ بہت دور سے آیا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے، اس کو اچھا دیکھو، اس کو اچھی تعلیم دو۔ قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں عبدالعزیٰ، اور مسجد میں قرآن کی تعلیم جب ہوتی ہے، ایک بار ذرا زور زور سے قرآن پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے دوست ذرا آہستہ سے قرآن پڑھو، لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں خلل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور کہتے ہیں عمر ان کو چھوڑ دو، اس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ ایک وقت ایسا ہی گزرتا گیا، عبدالعزیٰ صفہ والوں کے ساتھ چبوترے پر بیٹھ کر تعلیم سیکھتے، اور ہر طرح سے آپ کو اسلام کی ہر بات اچھی لگتی۔ جوانی کی منزل پہ آپ چل رہے تھے، اعلان ہوا تبوک کی جنگ کا اعلان ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مال جمع کرو، فنڈز کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ دے دیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ مال دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر رکھ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر رکھ دیا۔ ایک صحابی رات بھر محنت کر کے، مزدوری کر کے، ایک یہودی کے باغ میں پانی اس کے جھاڑوں کو دے کر محنت مزدوری کر کے کچھ کھجور لاتے ہیں، آدھا اپنے گھر کے لیے اور آدھا اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو، اس آدھے کھجور کے حصے کو لے کر پورے مال کے اوپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پورے مال سے یہ کھجور کا جو خوشہ انہوں نے لایا ہے یہ زیادہ ویلیو والا ہے، زیادہ اہمیت والا ہے۔ اب ادھر دیکھیے، شوق ہے اسلام پر عمل کرنے کی، ایمان کا جذبہ ہے حیات کو دینے کی ہر طرح سے، لیکن عبدالعزیٰ کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ ہی کوئی چیز ہے دینے کے واسطے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی زندگی پیش کر دیا۔ سفر کا اعلان ہوا، جنگ کا جب بغل بجتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ یہ بھی جاتے ہیں۔ راستہ کٹتا ہے، شام کا وقت جب ہوتا ہے تو عبداللہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں شہادت دے دے۔ جوانی ہے، جوانی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، شہادت کا جذبہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ کسی درخت کا چھلکا لے کے آؤ۔ عبدالعزیٰ جاتے ہیں، اس وقت تک ان کا نام عبداللہ ذوالبجادین ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ درخت کا چھلکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے چھلکے کو ان کے ہاتھ پر باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اے اللہ تعالیٰ اس بندے کے خون کو کافروں پر حرام کر دے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں تو شہادت کی تمنا کر رہا ہوں، آپ یہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کے راستے میں نکل گئے ہو، بخار سے بھی تمہاری موت ہو گئی تو تم اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ راستہ چلتے چلتے عبداللہ ذوالبجادین کو واقعتاً بخار آ گیا، اور بخار بھی اتنا شدید تھا کہ اسی بخار میں آپ کا وصال بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام
تمام لوگ موجود ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کھودنے کا حکم دیتے ہیں. شام کا وقت ہے اور رات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر تیار ہونے کے بعد چلو قبر میں خود اتروں گا. قبر میں خود اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادباً الی اخیکما، لاش کو اتارتے وقت، جنازے کو اتارتے وقت ذرا ادب سے، عزت سے، احترام سے پیش آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں عبداللہ ذو الوجدین کی لاش کو لیا، قبر میں خود رکھا اور دفنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ تعالیٰ اس بندے سے میں خوش تھا، تو بھی خوش ہو جا، تو بھی راضی ہو جا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا، یہ دعا اللہ کے رسول میرے لیے کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. آزمائش ایسے ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت سے محروم، چچا کا ظلم بھی برداشت کیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، کپڑے تک اتار دیا، اپنا دیس چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے پاس آئے. یہاں نہ کوئی یار، نہ کوئی رشتہ دار اور نہ ہی کوئی جان پہچان والا. صفہ والوں کے ساتھ کھاتے پیتے بیٹھتے تھے. کوئی دودھ لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول صفہ والوں کو بیچتے ہیں، اور کوئی ہدیہ آتا ہے تو اللہ کے رسول صفہ والوں کو بیچتے ہیں. دین کے جذبے میں انہوں نے اپنی زندگی کو لگا دیا، یہاں تک کہ جوانی کی تقریباً پوری زندگی انہوں نے لگا دیا اپنے لیے، اپنے دین کے واسطے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے جذبے سے سرشار کیا. آزمائش ایسی ہوتی ہے. آج ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. استقامت شرط ہے، ثابت قدمی ضروری ہے، اور یہی ثابت قدمی ہمارے لیے آگے چل کر اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کا ذریعہ بنائے گا، ضرور بنائے گا. کیونکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کبھی بھی کسی سے خالی نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ احسان کرتا ہے جو اللہ اور اس کے دین پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے جو بھی گزرتے ہیں ثبات عطا فرمائے، صبر کی توفیق دے، اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ سدھار دے. آمین. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ